کیمیائے سعادت پارٹ 36۔ اور آدمی یہ نہیں جانتا کہ مطابعت شرع میں نفس کا ہمتاً مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے۔ ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی بدولت پیدا ہوتی ہے، جہالت اور نادانی سے نہیں۔ یہ غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والا وہ فرقہ ہے جس نے ان سب وجہوں میں جن کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے کچھ نہ سنا ہو، لیکن کسی گروہ کو دیکھا ہو اباحت کی راہ چلتے، فساد ڈالتے، چکنی چکنی باتیں بناتے اور صوفیوں کا لباس پہن کر تصوف اور ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس فرقہ کو بھی یہ طریقہ خوش آتا ہے، اس واسطے کہ اس کی طبیعت میں لغویت اور خواہش غالب ہوتی ہے اور فساد کرنے کی اس کو اجازت دیتی ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ اس فساد کے سبب مجھ پر عذاب ہوگا، فساد اس پر تلخ اور شاک ہو جائے، بلکہ کہتا ہے یہ امر فساد نہیں، اس فساد کو کہنا تہمت ہے اور حدیث ہے، یعنی نئی بات ہے، اور وہ تہمت اور حدیث کے معنی تک نہیں جانتا۔ ایسا آدمی غافل اور شہوت پرست ہے اور شیطان اس پر مسلط ہے۔ ایسا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہوتا کہ اس کو بات سے شبہ نہیں پڑا، اور یہ گروہ اکثر ان لوگوں میں سے ہے جن کی شان میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، سورہ الکہف پارہ 15 آیت نمبر 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اکتہوا ان یفقہوا فی آذانہم وقرا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ایک مزید قرآنک ریفرنس ہے، اور سورۃ الکہف پارہ 15 آیت نمبر 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا۔ ترجمہ: اور اگر اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہدایت نہ پائیں گے کبھی۔ ان لوگوں کے ساتھ زبان شمشیر سے بات کرنا چاہیے، نہ کہ حجت اور تقریر سے۔ اس عنوان سے نصیحت کی تفصیل اور ہر چیز کے مباح ٹھہرانے والوں کی غلطی کے بیان میں اس قدر کفایت کرتا ہے۔ جو بیان کیا گیا اسی غلطی اور گمراہی کا سبب یا یہ کہ اس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا، یہ ہے کہ خدا کو نہیں پہچانا، یہ ہے کہ شریعت کو نہیں دریافت کیا۔ جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہو تو اس سے گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہوتا ہے۔ اسی سبب سے لوگ کچھ شک و شبہ نہیں کرتے اور بے تکلف راہ اباحت میں قدم دھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم متحیر ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے کہ تم کس چیز میں متحیر ہو تو جواب نہیں دے سکتے، اس واسطے کہ ان کو مطلب ہے نہ شبہ ہے۔ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص طبیب سے کہے مجھ کو بیماری کا خلل ہے اور بیماری نہ بتائے، تو جب تک اس کی بیماری نہ جانے گا طبیب اس کا علاج نہ کر سکے گا۔ ایسے آدمی کا یہی جواب ہے، جس چیز میں تیرا جی چاہے متحیر رہ، لیکن اس بات میں شک نہ کر کہ تو بندہ ہے اور تیرا خالق قادر اور عالم ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ کیمیائے سعادت میں اب ہم تیسرے عنوان میں آ گئے ہیں۔ تو پہلے ہم نے فرد کی معرفت کی، خود کی معرفت کی، دوسرے عنوان میں ہم نے رب کی، اللہ کی معرفت کی، اور اب تیسرا عنوان دنیا کی حقیقت و معرفت کا بیان ہے۔ تو یہ اس کتاب کا تیسرا عنوان ہے، دنیا کی حقیقت اور معرفت کا بیان۔ اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا راہ دین کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا راستہ ہے۔ مسافروں کے زاد راہ لینے کے لیے واسطے صحرائے معرفت کے کنارے ایک بازار آراستہ ہے۔ دنیا اور آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے
جو حالت موت سے پہلے اور آدمی سے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں۔